لذت 2 منٹ سے زیادہ لذت نہیں. حرام کھا رہے ہو لذت کے لیے. حرام لقمے کی لذت کہاں تک؟ زبان کی نوک سے زبان کی جڑ تک. حلق کے نیچے بریانی کا جو انجام ہوتا ہے وہی سوکھی روٹی کا بھی انجام ہوتا ہے. حلق کے نیچے لقمہ اترا، جہاں سوکھی روٹی جائے گی وہاں بریانی بھی جائے گی، جہاں سوکھے چاول جائیں گے وہیں تندوری بھی جائے گی. اتنی سی ایک انگل کی زبان کی لذت کے لیے حرام لقمہ کھانا. سود کھا رہا ہے مسلمان. سود کیا ہے؟ حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والا، ایک لقمہ سود کھانے والا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا دونوں برابر ہے. ایک لقمہ سود کا کھانا اور ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا برابر ہے. سود کھانا کعبے میں زنا کرنا برابر ہے. حرام میں مبتلا ہو گئے، سود کھا رہے، سود کے دھندے کر رہے ہیں. بلکہ سور کھانے سے بھی خنزیر، سور کھانے سے بھی برا سود کھانا ہے. کیونکہ سور حرام، سود بھی حرام، مگر جو سور کھاتے ہیں حرام ہے. اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. اس لڑکی نے بار بار کہا، وہ اس کے چکر میں نہیں آئی. یہ غریبی امیری لگی ہے دھوپ چھاؤں کی طرح. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں باغیرت بنو. کسی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے اپنی آبرو کا سودا مت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو. وہ نوجوان کہتا ہے میں بہت ڈورے ڈالتا رہا، بڑی لالچ دیتا رہا، لڑکی میرے چنگل میں نہ آنا تھا نہ آئی. اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو کے وہ چلی گئی، 3 بچوں کی ماں بن گئی. مجھے شادی کے بعد اس کی کوئی خبر ہی نہیں، میں بھول گیا اس کو. اچانک ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں قحط تھا، قحط سالی آ گئی. جب قحط کا دور آیا، قحط سالی آ گئی، تو اس وقت ہر مالدار کے دروازے پر غریب لوگ بھیک مانگنے آ گئے. غریب تو غریب ہی ہوتا ہے، تھوڑے سے حالات اونچ نیچ ہو جائیں تو لوگ اس سے مانگنے لگتے ہیں. جو روزانہ کماتے ہیں بیچارے، ان کے پاس رہتے ہی کیا ہے، اگر بیمار پڑ جائے تو بھی وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو وہ نوجوان اپنے دوستوں کو داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر غریب مالدار کے دروازے پہ قحط سالی میں بھیک مانگنے آ گیا. ہم مالدار تھے، آج بھی مالدار ہیں. میرے ابا نے کہا بیٹا غریبوں کو اناج تقسیم کرو، کچھ ثواب کا کام کرو. میں لوگوں کو سامان اور اناج تقسیم کر رہا تھا. میں نے اچانک کیا دیکھا کہ جو غریبوں کی قطار تھی، غریبوں کی جو کیوں لگی ہوئی تھی، اس قطار کے اندر وہ لڑکی بھی کھڑی تھی جس سے میں پیار اور محبت کرتا تھا اور اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن ایک طویل عرصے کے بعد وہ لڑکی مجھے دکھائی دی. میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی سے سب کو دو، تم لوگ تقسیم کرو. اس لڑکی کو بلا کے گھر میں لے گیا. میں نے اس کو کہا کیوں آئی ہو؟ اس نے سر جھکا کر آنکھ میں آنسو لا کے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں اور غریب شوہر کے ساتھ بھی آئی گئی تھی اور شوہر مر چکا ہے. جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں، بچوں کو کھلا نہیں سکتی. غربت اور تنگ دستی کا دور دورہ ہے، میرے بچے بے قرار اور بے چین ہے. اس لیے میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں. سنا ہے کہ تم سب کو اناج تقسیم کر رہے ہو، روٹی تقسیم کر رہے ہو، کھانا تقسیم کر رہے ہو. میرے بچوں کو بھی کچھ دے دو، تمہارا بھلا ہوگا، دعا دوں گی. بیوہ ہوں، یتیم بچوں کے لیے بھیک مانگنے آئی ہوں، کچھ دے سکتے ہو؟ وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے میں خوش ہو گیا کہ آج اس کی غربت کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا، اور اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کر اس نے جو کنوارے پن میں مجھے جو میری بات نہیں مانی اس کا میں بدلہ لوں گا. میں نے اس لڑکی کو کہا اگر اپنے بچوں کی بھوک کا تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو اپنا جسم میرے حوالے کر دو، میں تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں. یعنی اس نے زنا کی اور بدکاری کی دعوت دی. لڑکی کانپ گئی، اس کا پورا بدن کانپ گیا اور اس نے پھر وہی جملہ کہا اے نوجوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں زنا وہ گناہ ہے، زنا. بزرگان دین کہتے ہیں زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا.
سرکار غریب نواز کا فرمان ہے جب زنا کرنے والا زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے ہر قطرے کے بدلے میں، ہر بال پہ سے جو قطرہ گرتا ہے غسل کا قطرہ، اللہ رب العزت ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کے گناہ کا عذاب دیتا ہے، سال بھر کے گناہ۔ ایک قطرے میں زنا کے غسل کے بعد ہر غسل کے قطرے پر 1 سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور ہر قطرے سے زنا کے غسل کے بعد ہر قطرے کے بدلے میں اتنی شیطان پیدا کیے جاتے ہیں، شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک کے جرائم کرتے رہیں گے، اور اس سب کا وبال اس کے سر پہ آئے گے جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی سن لو، بزرگوں نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی نسلوں میں اللہ لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، عیبی اولاد پیدا کرتا، عیبی اولاد۔ یہ اللہ کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، مگر جو توبہ کر لے سچے دل سے، جو سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھنا اس کو زانی سمجھنے لگنا، یاد رکھنا، غلط فہمی نہیں کرنا۔ 98% لوگوں کو بطور سزا لنگڑی لولی عیبی اولاد دی جاتی ہے، اور 2% لوگوں کو بطور امتحان دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کریں گے کہ کس کو کیوں ایسی اولاد ہوئی،